ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امانت عام طور پر ہمارے علاقوں میں اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کے پاس کچھ مال رکھا یا امانت پیسے دیے، اس کو ہم عموماً عام طور پر امانت کہتے ہیں۔ شریعت کی مفہوم میں اس کا مفہوم، امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہر ذمہ داری جو تم پر عائد ہوتی ہے وہ امانت ہے، خواہ وہ ذمہ داری آپ نے خود اٹھائی ہے، مثلاً کسی اسکول میں ماسٹر بن گیا تو آپ نے ذمہ داری اٹھائی، کسی مدرسے میں مدرس بن گیا، تنخواہ یا بلا تنخواہ، تم نے ذمہ داری اٹھائی، آپ نے کسی محکمہ میں نوکر ہو گئے، تو آپ نے ذمہ داری اٹھائی۔ یہ ساری نوکریاں ذمہ داریاں ہیں۔ آپ نے ایک منصب اٹھایا، منصب تمہارے گلے پڑ گیا یا آپ نے کوشش کی، سفارش کی، آپ کو مل گیا، عہدہ مل گیا تم کو، یہ تو وہ ذمہ داری ہیں جو تم آپ نے خود اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دی ہیں، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ نے مانگی نہیں تھی لیکن آپ کو دی گئی، اب آپ کے پاس ہی امانت ہے۔ اللہ نے مال دیا، مال کمایا، یہ ایک امانت ہے۔ ٹھیک طرح کمانا بھی لازم ہے اور ٹھیک جگہ پر خرچ کرنا بھی لازم ہے۔ قرض لیا، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ جب آپ کے ساتھ وعدہ کیا آپ نے، یہ بھی امانت ہے کہ میں آپ کو فلان وقت میں دوں گا، پھر تمہاری نیت میں یہ نہیں ہے کہ میں اس کو دوں اس وقت پہ، بس ٹالتا رہتا ہے، تو یہ تم خیانت کر رہے ہو، اس بیچارے کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ بد نظری، وما تخفی الصدور، جو تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تم بری نیت کرتے ہو کسی کے لیے، کسی کے ساتھ کینہ رکھتے ہو، تمہارے دل کے اندر لوگوں کی بدخواہی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں اس کو۔ قاضی ہے، فیصلہ کرتا ہے، ثالث ہے، منصف ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ اب اس کی یہ امانت ہے، اس کے پاس عہدہ آ گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثال میں اذا حکمتم بین الناس، تو تم کیا کرو،
عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، کیونکہ اگر آپ نے عدل کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ حق دوسری کو دو گے، ایک حق مارو گے، حق مارنا کیا ہے؟ خیانت ہے، تم نے خیانت کی۔ علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دو آدمی جا رہے ہیں اور راستے میں ایک آدمی رخ پھیر کر بات کی، تو یہ بات اس کے پاس امانت ہے، الا یہ کہ کسی کی مسلمان کی عزت کی بات ہو یا مسلمان کی یا کسی اسلامی حکومت کی خلاف سازش ہو، ورنہ وہ بات عام بات ہے، آپ کے پاس امانت ہے۔ مجلس میں خاص بات ہو گئی، المجالس بالامانہ، مجالس امانت کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کو باہر پرچار نہ کریں، اس کی پھیلائے نہیں۔ یہ اذان کتنا بڑا کار ثواب ہے، لیکن یہ امانت ہے۔ المؤذن مؤتمن، مؤذن پر اعتماد کیا جاتا ہے، امین ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے روزے اس کے اذان پر رکھیں گے، اور افطار کریں گے، اور ساتھ ساتھ وہ اس کے اور بھی بڑے احکامات اگر فقہ کتابوں کو اٹھائیں تو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو آپ غلط وقت میں اذان نہ دیں، ورنہ خائن ٹھہرو گے۔ اتنی بڑی ثواب کما رہے ہو، اس میں تم اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ آپ نے کسی سے کار مانگی، موٹر سائیکل مانگا، یا کوئی اور سواری مانگی کہ میں فلان جگہ تک جاتا ہوں، اور آپ اس سے زیادہ دور چلے گئے اس پہ، تو یہ دور چلے جاؤ، جتنا زیادہ جاؤ گی وہ تم خیانت کا شمار ہوگا تمہارے لیے۔ تو آپ سوچیں اسلام کس قدر بہترین معاشرہ چاہتا ہے، اور جتنی یہ بربادیاں آ گئی ہیں، وہاں مسلمانوں کے ممالک میں ہیں یا دوسری ممالک میں ہیں، یہ بے ایمانی سے آتی ہے، یہ خیانت سے آتی ہے۔ اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرے تو کوئی لڑائی نہیں ہے۔ باپ بیٹے کا حق ادا کرے، حق ادا کرنا کیا ہے؟ امانت داری ہے، اس کی صحیح تربیت کوشش کرے، یہ باپ پر حق ہے۔ اور بیٹا باپ کے حق ادا کرے، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے، ایک پڑوسی دوسری پڑوسی کا حق ادا کرے، ہر جج ہر قاضی صحیح فیصلے کرنے لگے، اور ہر منصب والا اپنا منصب حسن خوبی کسی کرے، داندی نہ کرے۔ تو کیا ہوگا؟ اس سے معاشرہ خود دیکھو جنتی معاشرہ بن جائے گا۔ آج کل اس چیز کا بڑا فقدان ہے، اس کی وجہ سے معاشرہ تتر بتر ہوتا ہے، کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا۔
اور ذمہ داری اٹھانے کے لیے سب کندھا دے کر کوشش کرتے ہیں، مجھے وزیر اعظم بناؤ، مجھے چیف بناؤ، مجھے جنرل بناؤ، مجھے استاد بناؤ، مجھے محتمم بناؤ، مجھے وہ ناظم بناؤ، مجھے فلان بناؤ، مجھے فلان بناؤ، ممبر بناؤ، قوم کا بڑا بنا دو، سردار بنا دو، مشر ولی محترم کے، لیکن اس کی حق ادا نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، نبی کریم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خود ذمہ داری امانت مانگے تو اس کو امانت مت دو، کیونکہ اس کے اندر امانت احساس نہیں ہے۔ کیا ہے کہ اس کے پاس احساس ہوتا تو یہ اس قدر بڑی ذمہ داری کے لیے تیار نہ ہوتا۔ رہی یہ بات کہ یوسف علیہ السلام کیسے تیار ہو گئے تھے، یہ سوال ہے۔ دراصل یہ قرآن مجید کی سیاق و سباق کو ہم نہیں سمجھتے، دیکھا نہیں ہم نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو وہ شخصیت ہے کہ جیل میں تھے، جب بادشاہ نے اس کو بلوایا کہ آئے، یہ تو بڑا محترم شخصیت ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس وقت نہیں جاؤں گا جب تک میرا معاملہ صاف نہ ہو۔ عورتوں نے جو مکر فریب کیا تھا اس کا پتہ نہ چلے کہ میں غلطی پر تھا یا مجھے بلا وجہ جیل میں رکھا گیا تھا۔ قرآن مجید میں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، فلما کلمہ، جب اس کو بلایا گیا، بڑا لمبا قصہ ہے، تو اس کے ساتھ بادشاہ نے بات کی، عزیز مصر نے، کہ تو بڑا مشکل وقت آ رہا ہے، قحط ہوگی، قحط کے ساتھ ساتھ پھر اس کو پہلی فراوانی ہوگی، پھر اس کو سنبھالنا، پھر اس کو جمع کرنا، پھر اس کو لوگوں پر تقسیم کرنا، پھر ٹھیک ٹھیک تقسیم کرنا، یہ تو بڑا لمبا چکر ہے، لمبا کام ہے۔ اگر آپ اس ذمے کو، اس ذمہ داری کو اٹھائے، اس کو سوال کیا، درخواست کیا، فلما کلمہ، اس کے بعد آتے ہیں کہ میں اگر یہ ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، انشاءاللہ میں امانت دار ہوں، میں حفاظت کروں گا مال کی، لیکن شرط یہ ہے کہ خزانے کی کنجی ہمارے پاس ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چند تو میں کروں اور اس کے بعد اس کو میں ان لوگوں کو حوالے کر دوں جو خائن ہے، تو فائدہ کیا ہو؟ میں بہت سا مال اکٹھا کروں، گندم اکٹھا کروں اور وہ غلے اکٹھے کروں، لیکن ان ہاتھ میں دوں خزانے، چابیاں جو نہ اہل ہوں، تو کیا ہو جائے گا؟ تو فائدہ کیا ہوا؟ اگر ذمہ داری دینی ہے تو خزانے کی کنجی ہمارے ساتھ ہوگی، تاکہ جو چیز آئے وہ بھی میرے ساتھ ہو، جو لگاؤں وہ ٹھیک جگہ پہ لگاؤں۔ تو ذمہ داری یا امانت ہے، اس باری امانت کو جو اٹھائے گا، اچھی طرح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ قیامت میں بہت بڑا اجر بھی دے گا۔ جو خائن ٹھہرے گا تو اللہ تعالیٰ کو خائنین بڑے ناپسند ہے، وہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، وہ قوم اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، وہ حکومت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے جو خائن ہو۔
اس کے پھر بعد میں نتائج بہت خطرناک نکلتے ہیں۔ فوری تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ جو خیانت کرے فوراً اس پر اتنا بڑا توپ سے مارے، اس کو بڑا پتھر سر پر آئے۔ اگر ایک نماز جو نہ پڑھے اس کے گھر پر ایک سر پر پتھر آئے، اور جو نماز پڑھے اس کی ایک نماز پڑھے اس کو 10,000 روپے ملے، تو کوئی نماز چھوڑے گا؟ کوئی غلطی کرے گا؟ یہ تو مجبوری کی چیزیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا، امتحان لیتا ہے۔ کیا لیتا ہے؟ امتحان لیتا ہے۔ سزا میں عزیز ہے، زبردست ہے، اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ اللہ پاک بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ لیکن حکیم ہے، وہ مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ لوگ توبہ کریں، شاید باز آ جائیں، یا اپنا پیمانہ ظلم خیانت لبریز کرے۔ دونوں میں سے ایک تو ہوگا، یا واپس آئے گا یا آگے چل کر اپنی پیمانہ خیانت کو یا پیمانہ ظلم کو کیا کرے گا؟ لبریز کرے گا۔ جب لبریز ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ اس پکڑ لیتے ہیں۔ قومیں تباہ ہوتی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھو ترقی کیسے تباہ ہو گئی، مجیب کیسے تباہ ہو گئے، آپ دیکھتے ہیں اس کی قوم پر کیا ہوا، حکومتوں پر کیا ہوا، کیسے الٹ پلٹ ہو گئے۔ لیکن کتنے انہوں نے پیر کہا کہ نہیں ہم ہیں، لیکن وہ کب ہے؟ وہ ہم کہاں رہے؟ یہ دنیا کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ بچائے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کتنی بڑی مہلت نوح علیہ السلام قوم کو دی، لیکن بالآخر غرق کر دیا۔ فرعون کو کتنی بڑی مہلت دی، لیکن بالآخر غرق کر دیا۔ نمرود کو تباہ کر دیا، شداد کو تباہ کر دیا، قارون کو دنسا دیا زمین میں۔ تو آج کا پیغام یہ ہے کہ امانت داری کو اپنے پلے باندھو۔ جو شخص جس قسم کی بے ایمانی میں مبتلا ہے، خیانت میں مبتلا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے باز آئے، توبہ کرے۔ اب توبہ قبول ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر توبہ کا وقت گزر جائے اور آپ کو پھر موقع نہ ملے۔